ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طوطا طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ایوا ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے کہا، کس قدر ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر آوا ہے۔ جس وقت طوطا طوطی باتیں کر رہے تھے، اسی وقت ایک الوف بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الفالو کی محبت بھری دعوت سے طوطے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الفالو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الفالو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہے ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو جبکہ تم تو میری بیوی ہو؟ اس پہ طوطا طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الفالو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الفالو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الفالو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الفالو نے اسے آواز دی، بھائی ایک کے لیے کہاں جاتے ہو؟ اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الفالو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ یہ اب میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الفالو طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، یہ طوطی میری نہیں بلکہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔